اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں محمد وآل محمد کی بارگاہ میں۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں زینب میڈیا۔ میں آپ کا میزبان سید محمد رضا رضوی حاضر ہوا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک اہم موضوع کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ مبارک رمضان کے اوقات سے کیسے استفادہ کریں۔ اس موضوع پہ رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے مہمان عزیز حجت الاسلام علی جناب مولانا عابد رضا صاحب قبلہ۔ آئیں قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے چینل میں تشریف لائے۔ آپ کے بھی شکر گزار ہے، اپنے سامعین کے بھی شکر گزار ہے کہ اپنے قیمتی وقت کے ساتھ ہمیں سن رہے ہیں۔ قبلہ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے۔ ہمارا موضوع ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے اوقات سے کیسے استفادہ کریں۔ اس میں ہمارا پہلا سوال ہے، سب سے بہترین وقت کون سا ہے جس میں بندے پروردگار عالم سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ اما بعد، دیکھیے جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا مسئلہ ہے کہ سب سے بہترین وقت کون سا وقت ہے جس میں بندے اپنے پروردگار عالم سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر آیتوں اور روایتوں کو دیکھا جائے تو یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے کہ 24 گھنٹوں میں سب سے بہترین وقت وقت سحر ہے، کہ جس میں بندہ اپنے معبود سے، عبد اپنے معبود سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، میں ضمناً البتہ کئی آیتیں قرآن مجید میں اس ضمن میں جو ہے پیش ہوئی ہے، لیکن میں ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، سورہ مبارک زاریات کی آیت نمبر 18 ہے۔ ارشاد باری اقدس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم اپنے خاص بندے، اپنے مومن بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے مومن بندے سحر کے وقت میں استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت میں طلب مغفرت کرتے ہیں۔ تو آیات کے ضمن میں بھی وقت سحر وہ وقت ہے کہ جس وقت انسان اپنے پروردگار عالم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر آپ روایتیں بھی دیکھیں تو متعدد روایتیں ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کروں جس میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے بہترین وقت وقت سحر ہے، کہ جس وقت پروردگار عالم جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ تو اگر اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو وقت سحر وہ وقت ہے جب بندہ اپنے پروردگار عالم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں اس اعمال کی اہمیت بھی زیادہ ہے، ثواب بھی زیادہ ہے۔ بعض روایتوں نے اس کی وجہ بھی لکھی ہے کہ وقت سحر وہ وقت ہے کہ جس کا شمار نہ رات میں کیا جاتا ہے نہ دن میں کیا جاتا ہے۔ رات والے فرشتے جب اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوتے ہیں، اور صبح والے فرشتے جب اپنی ذمہ داری پر آتے ہیں یا اپنے وقت کے اعتبار سے جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں کہ اب بندوں کے اعمال کو لکھا جائے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب جاتے جاتے جانے والے فرشتے بھی اعمال کو لکھتے ہوئے جاتے ہیں اور آنے والے فرشتے بھی اسے اپنے نامہ اعمال میں جگہ دیتے ہیں۔ تو روایتوں سے اور آیتوں سے بخوبی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ وقت سحر وہ وقت ہے جب بندہ اپنے پروردگار عالم سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جزاک اللہ قبلہ۔ آپ کے اس جواب سے ایک سوال نکلتا ہے کہ وقت سحر سے کیسے استفادہ کیا جائے؟ جی دیکھیے، بہت اچھا سوال ہے، اور واقعا ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت سے کیسے استفادہ کریں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف ہے، لیکن واقعا اگر ہم نے ابھی تک ان اوقات سے استفادہ نہیں کیا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ معمولاً ہوتا کیا ہے،
آپ دیکھیں وقت سحر سے استفادہ کیسے کریں، آپ کی خدمت میں پیش کروں. معمولاً ہوتا کیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ وقت سحر میں ہم بیدار ہیں، اور بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کتنی دیر تک، کتنے اذان کے قریب تک مثلا پانی پی لیں، سحر کر لیں. مستحب ہے یقیناً، خود سحر کرنا بھی مستحبات میں سے، لیکن کتنا اچھا ہے کہ ہم اس سحر کے وقت سے استفادہ کریں. جیسا کہ میں نے اپنے سوال کے جواب میں کہا، بہترین وقت سحر ہے، اسی لیے نماز شب کی تاکید ہے، دعاؤں کی اس وقت میں تاکید ہے. ہو سکتا ہے کہ سال بھر اس وقت پر بیدار رہنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو، بہت سخت ہو، آنکھ نہیں کھلتی، مثلا نہیں اٹھ پاتے، تو شاید اس وقت سے ہم سال بھر استفادہ نہ کر سکتے ہو. لیکن ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں یوں کہہ کہ تقریباً لوگ کہ جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ وقت سحر بیدار ہوتے ہیں. تو کیوں نہ آ کر جس وقت سے ہم نے سال بھر استفادہ نہیں کیا ہے، آ کر ماہ مبارک رمضان میں اس وقت سے استفادہ کریں. طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم اپنے سحر کو جو ہم غذا نوش فرما رہے ہیں، جو غذا استعمال کریں، کم سے کم اذان سے ایک 20 منٹ، ایک 25 منٹ پہلے ہم اپنے سحر غذا کھانے کو یا یوں کہ سحر کھانے کو تمام کر دیں. یہ 20 اور 25 منٹ جو ہمیں ملتا ہے، ہم اس وقت کو دعاؤں میں لگائیں، نماز شب میں لگائیں. اس لیے کہ سال بھر ہم نے اس وقت سے استفادہ نہیں کیا، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم آ کر اس وقت سے استفادہ کریں. تو یہ 20 منٹ ہم کم سے کم عبادتوں میں اور نمازوں میں لگائیں. اور آپ دیکھیں، اسی لیے اگر ہم روایات میں یا خود اگر ہمارے متون کی طرف دیکھتے ہیں تو کتنی ایسی دعائیں ہیں جو سحر کے وقت وارد ہوئی ہے، اور بڑی بڑی دعائیں ہیں. انہیں سے لگتا تھا کہ ائمہ علیہ السلام ان اوقات میں ان دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے. خود مشہور دعائے سحر، دعا ابو حمزہ سمالی ہے. اب دیکھیں بہترین جملے ہیں، علم کا خزانہ ہے. ہم شاید سال بھر سے استفادہ نہ کریں، لیکن کم سے کم ماہ مبارک میں استفادہ کر سکتے ہیں. میں تشویقاً سامعین کرام کے لیے ایک جملہ دعا ابو حمزہ سمالی کا، دعا مبارک ابو حمزہ سمالی کا پیش کرتا ہوں. اب دیکھیں امام نے کتنے اچھے کلمات، امام ایک مقام پر آ کر کہتے ہیں کہ پروردگارہ، چوتھے امام، پروردگارہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا تو تیرا حبیب، تیرا نبی خوش ہوگا کہ میری امت کا ایک شخص بخش دیا گیا. لیکن پروردگارہ اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف نہیں کیا تو تیرا دشمن شیطان خوش ہوگا کہ معافی بھی مانگی تھی اور بخشا بھی نہیں گیا. اب آپ دیکھیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام نے 2 مرحلے رکھے، یعنی کہ لیا جائے 2 شخصیتیں رکھی. یا گناہوں کو معاف کر کے خدا اپنے حبیب کو خوش کر لے، یا گناہوں کو نہ معاف کر کے شیطان کو خوش کر لے. ظاہر سی بات ہے ہر عقل مند انسان یہ فیصلہ کرے گا، خدا شیطان کو خوش نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے حبیب کی خوشی کے لیے جو ہے وہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. تو کیا اس جملے کے بعد بھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے؟ یقیناً. یہ تو ایک جملہ پیش کیا تشویقاً، ورنہ نہیں معلوم کتنے ایسے جملے ہیں جو دعائے سحر میں جو ہے ابھرے. تو اس وقت کو ہم کم سے کم 15-20 منٹ پہلے مصلی عبادت پر آ جائے. دعائیں میں نے کہا کئی دعائیں وارد ہوئی ہے سحر کی، ان دعاؤں سے استفادہ کریں. نماز شب مثلا نماز شب جو ہے وہ پڑھ لیں، کم سے کم نہیں 11 رکعت تو نماز شفا، نماز وطر 3 رکعت پڑھیں، نہیں وہ تو کم سے کم 1 رکعت نماز وطر پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم یہ بہترین وقت جو ہے وہ اپنے کھانے میں اور سحر کرنے میں گزار دیں، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس وقت سے بہترین طریقے سے استفادہ کیا جا سکے. جزاک اللہ قبلہ، بہت اچھا جواب آپ نے دیا. ہمارا آخری سوال ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وقت ہے جو ہمارے لیے اور زیادہ مفید ہو سکتا ہے؟ جی، اوقات میں تو میں نے کہا کہ اگر 24 گھنٹوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو وقت سحر سب سے بہترین وقت ہے جس سے استفادہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ اوقات ایسے بھی ہیں جس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں، خود میں نے سحر کا تذکرہ کیا، اس جواب کے ضمن میں آپ کے میں جو ہے وقت افطار کا بھی تذکرہ کروں. آپ دیکھیں وقت افطار روایت شاہد ہے کہ جہاں خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان افطار کے لیے، یعنی صبح سے وہ روزہ تھا اور وقت افطار جب دسترخوان پر افطار کے لیے بیٹھتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ افطار کرے جو دعا وہ مانگ لے
وہ دعا رد نہیں ہوتی. جزاک اللہ. اب ہونا کیا چاہیے کہ ہمارا ہم و غم یہ نہ ہو کہ ہم کہاں سے اٹھا لیں کیا کھا لیں مثلا، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے افطار سے پہلے کم سے کم 2 دعائیا جملے مثلا پڑھ لیں، ظہور امام کے لیے مثلا دعا کر لیں، خود اپنے مسائل کے لیے دعا کر لیں. یہ وقت بھی ہے جس سے استفادہ کر سکتے ہیں کہ افطار سے پہلے ہم نے امام کے لیے دعا کر لی، خود اپنے مسائل پہ جو ہے وہ دعا کر لی. یا اس کے علاوہ اگر اور اوقات میں دیکھے جائے تو خود طلوعین جو ہے، طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب کا وقت، نہ صرف ماہ مبارک رمضان میں بلکہ سال بھر اگر آپ اس وقت کو دیکھیں گے تو ان اوقات اس وقت میں پروردگار عالم میں جیسے کہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. امام کہتے ہیں روزیاں میسر آتی ہیں لوگوں کو، درد مند جو ہے وہ اپنے درد سے شفا پاتا ہے. تو یہ اوقات بھی اگر انسان جاگ کر عبادت میں گزارے تو نہ اس کے یہاں روزی کے مسائل ہوں گے، نہ اس کے یہاں جو ہے وہ درد اور بیماریاں پائی جائے گی، مگر یہ کہ انسان اس وقت کو سو کر نہیں بلکہ بیداری کے ساتھ عبادت خداوندی میں مصلی عبادت پر گزارے تو یقیناً یہ وقت بھی میں نے کہا نہ صرف ماہ مبارک رمضان بلکہ سال کے 12 مہینے روایتیں آپ دیکھیں بڑی پڑی ہوئی ہے کہ طلوع آفتاب تک کوئی اگر جاگ جائے اور جاگ کر اپنے آپ کی بات تو مولا کہتے درد سے شفا پائے گا، رزق میں برکت ہوگی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا. ان ساری باتوں کے ساتھ ان اوقات میں اگر ہم آ کر عبادت کریں تو یہ ساری چیزیں ہمیں میسر آ سکتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توجہ کریں اور ان اوقات سے صحیح طریقے سے استفادہ کریں. جزاک اللہ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے چینل میں تشریف لائے. ناظرین کرام، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہمارے قبلہ کے جوابات پسند آئے ہوں گے. آئیں سب مل کے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کہ ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.